اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک وہ اس زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح سے کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ لکھا ہوا یہ پہلے سے لکھا نہ جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں آج کی نشست میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کے 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 سے 69 تک تلاوت کی اور اس کا اردو ترجمہ بھی پیش کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی مشرکین مکہ کو، اسلام کے دشمنوں کو، جنہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے گھروں سے نکلے تھے، یہ عہد کر کے نکلے تھے اور انہوں نے بھی منتیں مانگی تھی اور اللہ سے بھی دعا کی تھی اور عہد کیا تھا کہ اے اللہ اگر آج ہم حق پر ہیں تو ہمیں فتح دینا، اور اگر مسلمان حق پہ ہیں تو ان کو فتح دینا۔ اور جب وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ میدان میں اترے، شیطان نے ان کو خوب بھڑکاوا دیا اور بتایا کہ تمہیں آج کامیابی نصیب ہوگی، کیونکہ مسلمان غریب ہیں، ان کے پاس نہ جنگی ساز و سامان ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی بہت بڑی فوج ہے، ان کے پاس تو 313 لوگ ہیں۔ لیکن تاریخ نے یہ دیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 313 کو ان 1000 کے لشکر کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیا اور انہوں نے مشرکین مکہ کو کا صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور ان کے تمام بڑے سردار مارے گئے، جہنم واصل ہوئے۔ اور اس کے نتیجے میں وہ جو فتح کے جشن منانے کے لیے ڈول باجے کے ساتھ آئے تھے، اچانک انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ مسلمان تو مال غنیمت کے لیے اور اس طرح سے قتل و غارت گری کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو جواب دیا کہ یہ کسی نبی کا یہ مقصد اور یہ منصب نہیں ہے کہ وہ قیدی جمع کرے یا وہ مال غنیمت کے وہ کرے، لیکن تمہارا ہی اپنا یہ عہد تھا، اور تم تو دنیا کے حساب سے دیکھتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے جو کامیابی اور کامرانی عطا کی ہے وہ اللہ کا محض فضل اور کرم ہے، اور اللہ غالب ہے اور حکیم ہے، وہ سب سے زیادہ طاقت والا ہے، وہی اختیار والا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ پہلے سے نہ لکھ دیا گیا ہوتا کہ تمہارا میدان جنگ میں ایمانداروں کے ساتھ مقابلہ ہوگا
تو تمہیں اس سے بھی بڑی سزا دی جا سکتی تھی، اور اللہ سزا دینے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو مال تم نے حاصل کیا ہے اسے کھاؤ، وہ مال غنیمت تمہارے لیے حلال ہے، اور اللہ سے تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی مشرکین مکہ کے اس پروپیگنڈے کو کہ جو مسلمان ہیں وہ مال اور دولت کے لیے لڑ رہے ہیں اور مال غنیمت کے لیے لڑ رہے ہیں، اور یہ جو ان کا کلمے کا اعلان ہے، چونکہ اپنی قوم کے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ آگے جو آیتیں آئیں گی اس میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ایمان کا رشتہ ہی سب سے بڑا رشتہ ہے، اور وہ لوگ جو ایمان کے رشتے میں منسلک ہیں ان کے نزدیک خاندان اور خون کے رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی طرح سے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میرے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کی دشمنی ہے، بیر ہے اور جنگ ہے، جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ اور ایک اللہ کو پکارنا اور ایک اللہ کی بندگی کرنا شروع نہ کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو یہ یقین دلاتا ہے کہ جو مال غنیمت ان کو ملا ہے وہ تمہارا حق ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے اس کو حلال قرار دے دیا ہے، اور وہ پاک ہے تمہارے لیے، اور تم اللہ سے تقوی اختیار کرو، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرو اور ان کی اطاعت کرتے رہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا، دنیا میں بھی تمہیں کامیاب اور کامران کرے گا، اور آخرت میں تمہارے لیے اللہ کی جنتیں ایسی ہیں جن کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔